حضرت عمر جن کو اہل سنت اور باقی بھی جتنے مسلک والے ہیں بہت بہادر سمجھتے ہیں کہ بہت جلیل القدر صحابی تھے، بہت ہیبت تھی ان کی، بہت دبدبا تھا، تو وہ اتنا بہادر صحابی جناب آپ کا عمر فرار کیوں ہو گیا جنگ سے، بھاگ کیوں گیا؟ تو قرآن حدیث کی روشنی میں دلائل کے ساتھ کچھ بتائیں کہ کیا معاملہ تھا یہ سارا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح شیعہ کی عادت ہے کہ آدھا دین بیان کرنا آدھا چھوڑ دینا، اور زیادہ تر دین بیان کرنا ان کتب سے کہ جو ان کی اپنی گھڑی ہوئی ہیں، جو ان کے بڑے شیعہ جو ایک مجسمہ جھوٹ کا بیان کر کے لکھ کر ان کو دے گئے۔ برکیف وہ بیان کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں پہاڑ پر چڑھ رہا تھا، اب ہوا یہ تھا کہ ایک درہ تھا جس پر پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو بٹھایا تھا۔ تو جب صحابہ نے یہ سمجھا کہ اب جنگ مکمل اور کمپلیٹ ہو چکی ہے، اب صحابہ نیچے آئے، لیکن ان کو پتہ چلا یہ درہ اب خالی ہو چکا ہے، ان کے اوپر وہ چڑھ گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا۔ یہ خبر پھیلی کہ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ شہید ہوئے تو یہ خبر پھیلی کہ تمہارے نبی کو شہید کیا گیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اس بات کو پھیلا دیا جائے گا کہ تمہارے نبی ہی شہید ہو چکے ہیں، تو اب دیکھیں کہ وہ صحابہ کہ جنہوں نے اس نبی کے لیے سب کچھ چھوڑا، اب ان کے دل و دماغ پر کیا گزرا ہوگا۔ اب وہ پریشان ہو گئے، اب انہیں کوئی سوچ نہیں رہی تھی کہ کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر، وہ اپنے نبی کو تلاش کر رہے تھے۔ بھائی حضرت عمر فاروق اعظم یہ کتنے کہا کہ وہ بھاگ کے کہیں چلے گئے تھے، بھاگتے تو گھر چلے جاتے۔ اب ایک بندہ اب ادھر پہاڑ پر چڑھ رہا ہے یا ادھر ادھر جا رہا ہے، وہ اسی جگہ پہ گھوم رہے تھے اور وہ پریشانی کے عالم میں تھے کہ اب ہمارے نبی وفات پا چکے۔ اب دیکھیں وہ اتنی پریشانی کا عالم تھا، اور آپ نے فرمایا کوئی بندہ یہ بات نہ کرے کہ ہمارے نبی شہید ہو چکے، اتنے پریشانی کے عالم میں تو حضرت عمر فاروق اعظم تو اسی جگہ پہ موجود تھے۔ یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ بھاگ کر، آپ دیکھیں کہ اب احد اور مدینے کا کتنا سفر ہے، ساتھ ساتھ ہی تو ہے، بھاگتے مسجد میں آ جاتے اپنے گھر چلے جاتے۔ وہ اسی پہاڑ پر موجود تھے اور وہ اتنے پریشانی کے عالم میں۔ دوسری بات یہ، اگر کوئی بھاگے جنگ سے، اب اس کی خطا ہے۔ اب قرآن خود ہی اس آیت میں کہتا ہے کہ جس کی آیت کی یہ خود تفسیر بیان کرتے ہیں، جب قرآن نے کہا کہ عف اللہ عنہ، کہ اللہ نے ان کو معافی دے دی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جب قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے معافی دے دی، تو اب کسی کاڑے کو یہ بات جچتی ہے کہ وہ بیان کرے کہ حضرت عمر بھاگ گئے تھے؟ اگر پوری جماعت ہو، وہ نافرمانی اللہ اور اللہ کے نبی کی تھی، اور اللہ فرما رہے عف اللہ عنہ، تو آج اگر کوئی بندہ یہ بات کہتا ہے، وہ دین اسلام پہ بہتان لگاتا ہے، وہ میرے اللہ کی بات کو ٹھکراتا ہے اور اس کو ضائع کرتا ہے، اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ بھائی اس میں اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ عف اللہ عنہ، یہاں بات ختم ہو جاتی ہے۔ جو قرآن جس نے پڑھا ہے وہ اس بات کو مانتا ہے، اس کا یقین اگر ایمان پورا ہے اس پہ، تو اسے ماننا پڑے گا کہ جب اللہ نے معافی دے دی تو ہمارا حق ہی نہیں بنتا کہ ہم صحابہ کو ڈسکس کریں۔ اب یہ سب سے بڑا بہتان لگاتے ہیں، فلاں صحابی بھاگ گیا، فلاں بھاگ گیا، فلاں بھاگ گیا۔ بھائی عف اللہ عنہ، بس جس کا دل چاہے اس کو پڑھ سکتا ہے، عف اللہ عنہ۔ یہ مکمل واقعہ جب دو قومیں آپس میں ملی، ٹھیک ہے، اور جب پاؤں پھسل گئے تو عف اللہ عنہ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہاں بات ختم ہو جاتی ہے۔ بس جب اللہ نے معافی دے دی، تو اور میں کون ہوتے ہیں کہ ان کو ڈسکس کرے؟ کوئی بھی صحابی، کسی پہ کوئی تان اور اعتراض نہیں ہے، اللہ ان کو معاف کر چکا ہے۔